سورہ شعراء میں بتایا گیا ہے کہ شاعروں کی پیروی بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، مفہوم ہے جی. تو پھر آپ بتائیں کہ کیا آج کل کی جو شاعری کی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، تو یہ تمام لوگ پھر بھٹکے ہوئے ہیں، یہ اسی کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے یا پھر اس کا کچھ اور مفہوم ہے؟ سوال کی وضاحت یہ ہے کہ اگر ابلیس اور شیطان میں کیا فرق ہے، کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیں کیا ابلیس یا شیطان ایک ہی ہے یعنی واحد ہے، اور اگر واحد ہے تو اتنی بڑی مخلوق میں ہر کسی کو کیسے بھٹکا رہا ہے؟ اچھا، اب میں اس پہ نا ایک آج آپ کو ڈفرینٹ رخ دوں. جیسے بھائی ہم نے 90% اپنے گناہوں کا ٹھیکہ شیطان کو دیا ہوا ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے. یہ ایک ایلوژن ہے کہ سب کچھ شیطان کرواتا ہے، سب کچھ شیطان نہیں کرواتا. ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے جنات ہیں، ہندو جن بھی ہوتے ہیں، اور ہندوؤں میں بھی پائس جن اور ہوتے ہیں اور ایول جن اور ہوتے ہیں. کرسچن جن بھی ہوتے ہیں، وہ پائس جن اور ہوتے ہیں، ایول اور ہوتے ہیں. مسلم جن ہوتے ہیں، پائس اور ہوتے ہیں، ایول اور ہوتے ہیں. یہ کیٹیگری جو ہے مذہب سے تعلق نہیں رکھتی، یہ حق اور باطل سے تعلق رکھتی ہے، سیاہ اور سفید سے تعلق رکھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. دریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ہم سوالات پہ مبنی رکھیں گے. اور آپ کے بہت سارے سوالات مختلف اوقات میں آتے رہے اور میں ان کو لکھتا رہا، اور آج وہ اتنا بڑا مجموعہ بن گیا کہ مجھے لگا کہ آج دریاب صاحب سے وہ سارے سوالات پوچھ لینے چاہیے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو سب سے پہلا سوال ہے آج کی جہاں سے ہم آغاز کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے بھی جذبات ہیں؟ ایز سچ جذبات، بس یہی میسج میں لکھا ہوا ہے اور میں نے ایز اٹ از پڑھ دی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ چیزیں ایسوسیٹ کرنا جو ہیومن چیزیں ہیں وہ تو اٹ ڈز ناٹ ریئلی میک سینس. ہمیں یہ سوال اس طرح کرنا چاہیے کہ ہمارے جو جذبات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس ہے. صحیح. یعنی جو بھی جذبہ ہم سوچ سمجھ ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں وہ سارا اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایکسٹینڈڈ لمیٹڈ سی فارم ہے. صحیح. چاہے ہم محبت کا جذبہ لیں، چاہے ہم قہار کا جذبہ لیں اپوزٹ آف محبت، چاہے ہم رحم کا جذبہ لیں، یہ سارے جتنے بھی ہمارے فیچرز ہیں جو ہماری صفات کو اجاگر کرتے ہیں. میں جذبات ورڈ اس لیے نہیں یوز کر رہا کیونکہ جذبات ہم تک ڈسکرائب کیے جا سکتے ہیں. اللہ تک جذبات کا اسپیکٹ، جیسے ہم جذبہ کہتے ہیں، جذبات کہتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ سے ہم وہ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہی نہیں کر سکتے جو ہیومنلی ڈیفائن کیا جا سکتا ہو. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جذبات ہیں اس کی کوئی بہت ہی انفینٹ میگنیفائڈ اسٹیٹ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایگزسٹ کر سکتی ہے. یہ جو ایسوسیشن ہے یہ تن لائن ہے، یہ کراس نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ایسوسیٹ کرتے ہوئے. سو واٹ ایور وی آر، جو بھی ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں جو کچھ ہے وہ انہی صفات کی ایک فزیکل پریکٹیکل شیپ ہے جو انسان کر کے دکھا رہا ہے، جو انسان محسوس کرتا ہے. اچھا، اب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ بڑا کامن کوشچن ہے، ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، مفہوم ہے سوال کا، اور جس کو چاہے ہدایت دے کر واپس لے لیں یا چھین لیں، یہ مفہوم ہے. تو پھر انسان کا اس میں کیا اختیار ہے کہ وہ ہدایت والا تھا اور پھر ہدایت چلی گئی یا لے لی گئی واپس، تو اس کے بعد جو انسان سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں تو پھر بھی انسان اس کا ذمہ دار کیسے ہے؟ اگر ایسا ہے تو اب دیکھیں یہ دو سکولز ہیں. ایک سکول جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا آپ کے پوڈ کاسٹ میں اور رخ سے ڈسکس کیا، یہ وہ دور تھا جب اسلام کی ڈیٹیل میں ڈسکشن پبلک ہونا شروع ہوئی. اس سے پہلے تک، یعنی کون سے دور کی میں بات کر رہا ہوں، جس دور میں
یہ جبریہ کہتے ہیں اس کو. ایک اسکول ہے جبریہ, جبر والا, کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے, اور جزا اور سزا اللہ کی حکمت ہے جو ہم پر تب بیاں ہوگی جب آخرت کا منظر ہمارے سامنے ہوگا. یہ جبریہ اسکول ہے, جبر جسے کہتے ہیں. ایک ہے قدریہ اسکول, قدر کا کانسیپٹ. یہ 2 اسکالرس سے انیشیٹ ہوتا ہے, یعنی یہ 7ویں صدی عیسوی کے لوگ ہیں جو قدریہ کے اوپر ہیں. 8ویں صدی ایکچولی 8ویں صدی کے ہیں جو جبریہ کے اوپر ہیں. جو آپ کا سوال ہے نا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, جو ہدایت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور چھین بھی لیتے ہیں. جبریہ اسکول اب ذکر ہو ہی گیا, تو بیسکلی یہ ایک ایسے فرد تھے جن کے نام سے باقاعدہ ایک اسکول آف تھاٹ چلا ہے جس کو جہمیہ کہتے ہیں. جہم بن صفوان نام تھا ان کا, جہم بن صفوان, جنہوں نے یہ اسکول اسٹیبلش کیا تھا, جبریہ اسکول. یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا قرآن مخلوق ہے, قرآن پروڈکٹ نہیں ہے, قرآن کریچر ہے. اور ان کے اس بیان پہ ان کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی ہمارے دور خلافت میں, ان دا 7th 8th سینچری عیسوی. یہ جہم بن صفوان کے اس کانسیپٹ میں ہی جبریہ کا کانسیپٹ اسٹیبلش ہوا تھا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, ہمارا کوئی اختیار نہیں. اس کے کاؤنٹر میں پھر قدریہ اسکول آیا. اس اسکول نے یہ کہا کہ نہیں, اب مثال کے طور پہ چاند گھوم رہا ہے, دنیا گھوم رہی ہے, پوری کائنات گھوم رہی ہے, اس میں میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے. صحیح, یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار کی چیزیں ہیں. سو مچ سو کہ زمین کے نیچے کیا ذخائر ہیں, کیا سسٹم ہے, یہ بھی میرے اختیار سے باہر ہے. موسم میرے اختیار سے باہر ہے. آلدو انسان نے موسم کے ساتھ تبدیلیاں شروع کر دیں, انسان نے انڈر گراؤنڈ ڈرلنگ کر کے, بلاسٹ کر کے, بامبس ٹیسٹ کر کے, اور یہ سارا کچھ کر کے وہ زلزلے بھی کریٹ کرنے شروع کر دیے, آرٹیفیشل رین بھی کر دی. اب جو چیزیں انسان اب ٹیکنالوجی کے ہیلپ سے کیے جا رہا ہے, وہ کتنے ہی بڑے بڑے اسکولس کے کانسیپٹس کو اس وقت جب یہ چیزیں پاسبل نہیں تھیں ان کو کیسے اب نگیٹ کر رہا ہے انسان. کیا جبریہ والی بات جو ہے وہ تو کافی حد تک ٹیکنالوجی نے نگیٹ کر دی کہ انسان کے اختیار میں کتنی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انسان کے اختیار میں ہے. جی بالکل. یہ جو اختیار انسان کا اور رب کا اختیار ہے, یہ قدریہ اسکول نے اس کے اوپر زیادہ بحث کی کہ یہ پارشل ہے. چاند ستارے, فلکیات, ڈیتھ, لائف, پیدا ہونا, اولاد ہو جانا, نہ ہونا, اولاد پیدا ہو کے مر جانا, پیدائش سے پہلے مر جانا, کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں. انسان جتنا مرضی اپنا اختیار استعمال کرنے کی کوشش کرے. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, اور زیادہ تر اجماع امت بھی اسی چیز پہ ہے, کہ یہ پارشل اختیار ہوتا ہے. ہر وہ چیز دیکھیں, اختیار کا مطلب کیا ہے کہ اگر میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے, اگر میں ذمہ دار ہوں کسی چیز کا, تبھی میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نا, کہ مجھ سے سوال تبھی پوچھا جائے گا جب مجھے اختیار دیا جائے گا. صحیح. میرا اگر اختیار ہی نہیں ہے تو پھر گناہ گار بھی میں نہیں ہوں اصولی طور پہ. اگر ہم اس کا تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کریں تو مجھے اسی چیز کا اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے جو میں نے اپنے بہوش و حواس خمسہ جو میں نے یہ کام کی. سو مچ سو کہ ڈرنک ڈرائیونگ پہ اگر آپ نے خدا نہ خواستہ نشے کی حالت میں گاڑی چلا کے کسی کے اوپر سے گاڑی گزار دی ہے تو قتل کا مقدمہ آپ پہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ حواس کھو چکے تھے اس وقت جب آپ سے یہ حرکت سرزد ہوئی. تو آپ سے وہ حواس کھو دینے کی, انٹاکسیکیشن کی اور ریکلیس ڈرائیونگ کا کیس بن جائے گا آپ کے اوپر, لیکن قتل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو تو نشے کی حالت میں اگلے دن یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس نے کسی کو گاڑی کے نیچے دے دیا. اس کا مطلب ہے حواس, اختیار کے بعد بھی ایک سپرلیٹو ڈگری ہے کہ اختیار کتنے حواس میں رہتے ہوئے استعمال ہوا. کتنے ہی قاتل اس وقت عدالتوں نے بری کر دیے یہ اس کیس کے اوپر کہ ان کے ڈاکٹرز نے ثابت کر دیا کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں تھا, تو یہ اپنے حواس میں اس طرح سے نہیں تھا کہ جج کیا جائے یہ
حواس میں رہتے ہوئے. ونڈرفل. اب عدالت کا مقصد یہ ہے کہ اس نے وہ چیزیں پکڑنی ہیں جو چیزیں عام یعنی شواہد میں نظر نہیں آ رہی, اس نے اس کو باقاعدہ طور پہ ان ڈیپتھ انالیسس کرنا ہے اس کا. تو ہم خود بھی مائکرو لیول کی یہ ججمنٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ میگا لیول پہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے جج کریں گے. یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف اور عدل کا تقاضا ہم تصور نہیں کر سکتے, لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یا باقی اپنی کتب میں بیان کر چکے ہیں, الہامی کتب میں, اس کی بیسس پہ سمجھ میں یہی آتا ہے, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جس چیز کا اختیار میں نے اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے بغیر کسی پریشر کے, یعنی مجھ سے گن پوائنٹ پہ کوئی کام کرا لے گا تو مجھے پتہ ہے میرا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے اس بات پہ, سو مچ سو کہ میرا انسان جج تک معاف کر دے گا کہ بھئی اس سے تو گن پوائنٹ پہ یہ کام کرایا گیا. تو جہاں ہمارا اختیار کمپرومائز ہو رہا ہے وہاں پہ انصاف کے تقاضے بھی چینج ہو رہے ہیں. تو آئی بلیو کہ اچھا, اب بیچ میں ایک پوائنٹ آپ نے ہدایت ورڈ یوز کیا. ہدایت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی میرا پروگیٹو, یہ میں نے دینی ہے جس کو دینی ہے. اور یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہدایت میری سرشت میں ہے کہ میں جو چیز کریٹ کرتا ہوں ہدایت اس کے ساتھ ان بلٹ ہوتی ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے یہ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کریٹ کرتے ہیں اس میں ہدایت بلٹ ان ہوتی ہے. لیکن اب آ جاتے ہیں آپ کے اختیار والی بات پہ کہ اگر تو انسان نے اختیار کیا اس رستے کو جس رستے میں ہدایت کی جھلک نمایاں ہوتی ہے, طلب نمایاں ہوتی ہے کہ یہ ہدایت کا طالب ہے, تب اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولنا شروع کرتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہدایت کے اوپر تو بہت زور ہے. انا ہدیناہ السبیل, یہ سورہ انسان کی آیت ہے کہ جہاں چیپٹر ہی انسان کا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا, جس نے اس نعمت کا شکرانے نعمت کیا یعنی استعمال میں لا کے دکھایا تو اس نے اپنے لیے کیا, جس نے کفران نعمت کیا وہ ہے وہ شخص جس کا آپ کے سوال میں ذکر ہے, جس سے ہدایت اللہ تعالیٰ پھر لے لیتے ہیں, وہ روشنی ہی چھین لیتے ہیں اس سے. ایک اور جگہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, یعنی جس نے وہ رستہ اختیار کیا جو مومنین کا نہیں ہے تو ہم نے اس کو اسی طرف موڑ دیا. نُصْلِهِ جہنم, آگے جہنم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور پھر اس کو جہنم میں واصل کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے انٹینٹ, نیت اور عمل کے اوپر, بڑا سمپل سا ہم اس کو اگر سمجھیں کہ اگر میں کوئی ویڈیو گیم بناؤں تو جو کیریکٹر ہے میرا وہ جو دروازہ کھولتا جائے گا اس کو وہ والے ٹریجرز ملتے جائیں گے. صحیح. جو اگر وہ غلط راستے پہ آئے گا تو وہ پٹ فالز آنی شروع ہوں گی جہاں وہ اس کا چانس مر جائے گا. یہ ہم بھی فطرتاً وہ چیزیں کریٹ کرتے ہیں کہ ہے ہمارے ہی اختیار میں اور ہم ہی ڈائریکٹ کرتے ہیں اپنے پاتھ کو, اور ہینس سزا اور جزا ہم بڑے فخر سے لیں گے اس وقت اپنی سزا اور جزا, کیونکہ ہمیں شعور آ جائے گا کہ ہم نے ہی کیا جو کیا. قرآن بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جیسے یہ ریئلائز کریں گے انہوں نے کیا کیا, یہ صرف پچھتاوا کریں گے. قرآن میں اس چیز کا جواب ہے کہ تم اس وقت جب یہ جان جاؤ گے تم ہاتھ جوڑ کے منتیں کرو گے کہ ہمیں واپس بھیجیں اور ہم اپنا رستہ ٹھیک رکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئلائزیشن کا پل ہوتا ہے, مومنٹ آف ریئلائزیشن ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ گئی کہ میں تو واقعتاً اپنے پورے اختیار سے غلط رستے پہ تھا یا صحیح رستے پہ تھا. تو یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. اچھا دریا بھائی, قرآن پاک کو سمجھنے کے حوالے سے بھی ایک سوال ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ جب ترجمے سے چاہے انگلش یا اردو کی ٹرانسلیشن کی جائے تو کسی کا سوال ہے کہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی, تو کیا طریقہ کار ہے کہ عربک تو قرآن پاک عربک میں موجود ہے لیکن اگر ٹرانسلیشن کی جائے تو آسانی سے سمجھا جا سکے, اور اس کے لیے وہ کوئی خاص اسکول آف تھاٹ بھی فالو نہیں کرنا چاہتے. ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص مکتبہ فکر کا جو تفاسیر ہیں اویلیبل اس کو بھی نہ لیں اور قرآن پاک بھی سمجھ آ جائے. دیکھیں, میں تو وہ مشورہ دے سکتا ہوں جس پروسیس سے میں گزر کے میں یہ سمجھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی فرقے یا گروہ یا مکتبہ فکر میں قید نہیں کیا.
میں جو ریکمینڈ کروں گا وہ یہ کہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے الاتقان. اچھا. الاتقان تے اور نقطوں والی کاف کے ساتھ الاتقان. الاتقان میں انہوں نے اوور 80 علوم آف قرآن بیان کیے ہیں کہ قرآن میں 80 سے اوپر علوم ہیں. جیسے وحی ہے, جیسے تعویل ہے, یعنی شان نزول ہے اس کا, اسباب نزول ہے اس کا. اس میں 80+ اصول بیان کیے انہوں نے قرآن کو ایکسپلین سمپلیفائی کرنے کے لیے. اس سے پہلے تک میں سب سے بڑی کتاب سمجھتا تھا, ابھی بھی سمجھتا ہوں, لیکن الاتقان نے مجھے اور زیادہ آسانی دی. فوز الکبیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے فوز الکبیر. اس میں انہوں نے 5 میجر کلاسیفیکیشن میں قرآن پاک کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ 5 میجر علوم ہیں, جیسے محکمات ہیں, متشابہات ہیں, جیسے وہ بحث مباحثے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے کفار سے ہوتے تھے یا مشرکین سے ہوتے تھے, مخاصمہ کہتے ہیں اس کو, وہ چیزیں. پھر یعنی وہ انہوں نے 5 علوم میں ڈیوائیڈ کیا. علامہ سیوطی نے اوور 80 ایلیبریشنز آف قرآن بیان کیے ہیں. تو یہ 2 کتابیں میں سمجھتا ہوں ہر گھر, مسلمان گھر میں اور نان مسلم گھر میں ہونی چاہیے. کیونکہ میں ذاتی طور پہ جو مشورہ دیتا ہوں سب کو وہ یہ کہ قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے جس نے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے پڑھنا شروع کرے. اچھا. کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ انسان کے ارتقاء کے ابتدائی مراحل کی کتاب ہے. جیسے ہم بچے کو نرسری سے, پلے گروپ سے, گریڈ 1 سے لے کے PhD پہ لے کے جاتے ہیں, اسی طرح جو مذہب کو اور خاص طور پہ اسلام کو جو سمجھنا چاہتا ہے یا قرآن کو جو سمجھنا چاہتا ہے وہ قرآن کی بھی تنزیل کے پروسیس کو, نازل ہونے کے پروسیس کو ابتدا سے پڑھے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ تو جس طرح میں علامہ سیوطی کا نام لے رہا ہوں یا امام فخر الدین رازی کا نام لیتا ہوں, ابن کثیر کی تفسیر بہت پاپولر ہے جس طرح, اس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بھی مفسرین پائے جاتے ہیں اور بڑے خوبصورت مفسرین پائے جاتے ہیں. میں نے بائبل جب بھی پڑھی ہے میں نے ان 4 5 6 مفسرین کی روشنی میں بائبل کو دیکھا ہے, چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جوئش مفسرین ہوں یا نیو ٹیسٹمنٹ کے کرسچن مفسرین ہوں. اسی طرح قرآن پاک کے سنی مفسرین ہوں یا شیعہ مفسرین ہوں. میں القمی کی تفسیر ضرور پڑھتا ہوں, میں علامہ ہلی کی تفسیر ضرور پڑھتا ہوں, میں طباطبائی کی تفسیر ضرور پڑھتا ہوں. یعنی میرے لیے وہ معتبر شیعہ مفسرین پڑھنے واجب ہوتے ہیں جب میں تفسیر پڑھ رہا ہوتا ہوں, پیرلل میں ٹو دا سنی اسکالرز لائک ابن کثیر ہو گئے, فخر الدین رازی ہو گئے, علامہ سیوطی ہو گئے. پھر اہل تصوف کو میں ساتھ ضرور ایڈ کرتا ہوں جس میں امام غزالی ہو گئے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو گئے, پھر ان کے داماد شاہ اسماعیل شہید ہو گئے. یہ وہ چین ہیں جو 3-4 سکولز کو, میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک سکول کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. فالو ان دی اینڈ آپ کسی ایک سکول کو ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پڑھنے کے لیے آپ کو یہ سارے خوبصورت لوگ تھے. ان لوگوں نے اتنی زندگیاں اپنی وقف کی ہیں. اگر ان کی کلیکٹیولی زندگیاں اکٹھی, جن کے میں نے نام لیے ہیں, ان کے 50-50 100 سال کی زندگیاں اکٹھی کی جائیں تو یہ 200-300 400 500 سال کا ڈیٹا ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے پڑھنا ہے. جب میں کہتا ہوں نا میں آدھی صدی کے بعد آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں تو یہ ایک ویٹیج ہے اس بات کا کہ آئی ہیو اسپینڈ آلموسٹ 50 years آن دس پلانٹ. تو آئی شوڈ, اگر میں کوئی زندگی ضائع نہیں کی تو میری بات میں 50 سال یہ تو 50-60 سال میرے والد صاحب کے اور 2000-5000 سال ان اسکالرس کا نچوڑ ہے جو میں نے پڑھا ہے. تو جب آپ بچے کو صرف ایک اسکول پہ رکھیں گے تو آپ نے زیادتی کی نا اس کے ساتھ, اس کو لمٹ کر دیا. کتنی دیر لگتی ہے ایک آیت کے 6 ترجمے پڑھنے میں, 6 تفسیریں پڑھنے میں, کچھ ٹائم نہیں لگتا. اس لیے تمام سکولز کو مد نظر رکھ کے اور یہ 2 کتابیں قرآن پڑھنے سے پہلے
ضروری کر دیں، الاتقان اور فوز الکبیر، یہ 2 کتابیں قرآن سے پہلے ضروری رکھ لیں تو قرآن آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا پڑھنا، کیونکہ ان لوگوں نے وہ کام کر دیے ہیں، وہ آسانیاں کر دی ہیں کہ ہمارے لیے. صحیح. اور دوسری چیز، ترجمہ اور چیز ہے، تفسیر اور چیز ہے. ترجمہ آپ کو فیملیئر کر دیتا ہے آیت سے کہ چلے وہ ایلین زبان میرے زبان میں ٹرانسلیٹ ہو گئی، کیونکہ ہم عربی تو سیکھتے نہیں ہیں، ہمیں وہ شعور ہمارے گھروں میں نہیں ہے کہ عربی سیکھ لیں. چائنیز سیکھ لیں گے، انگلش سیکھ لیں گے، اسپینش سیکھ لیں گے، فرینچ سیکھ لیں گے، جرمن سیکھ لیں گے، عربی نہیں سیکھیں گے، کیونکہ اس کی یوٹیلیٹی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پرسنل ریلیجن تک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. دین کی جتنی کتابیں ہیں، اب میں جب اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتا ہوں تو میں ہیبرو ورڈز لازمی پڑھتا ہوں، ان مفسرین کو ضرور پڑھتا ہوں جنہوں نے ہیبرو الفاظ کو برابر میں رکھ کے اس کی تفسیر بیان کی ہے، تاکہ میں فیملیئر ہوں ان الفاظ سے. اور اسی طرح قرآن جب پڑھیں تو عربی، اردو اور پھر تفسیر پڑھیں، اگر اردو سپیکنگ ہے، یا بنگالی ہیں تو اپنی زبان میں، یا ہندی ہیں تو اپنی ہندی زبان میں. اس لیے کہ بچہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے نا، ہم لوگ تو چلیں اب اس ایج میں آ گئے کہ ہم کم سے کم چیز پہ فوکس کر سکتے ہیں. بچہ ایک وقت میں 3 4 5 زبانیں سیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے، اور 3 4 5 اینگلز سے چیز کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہے. تو ہم کسی کو ایک اسکول میں بنے، وہ شیعہ ہے تو شیعہ بنائیں، سنی گھر ہے تو سنی بنائیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن شیعہ بچہ سنیوں کو بھی پڑھے، سنی بچہ شیعوں کو بھی پڑھے. کیوں؟ کیونکہ کل جب وہ کسی بحث مباحثے میں بیٹھتا ہے تو اس کے لیے کسی کی گفتگو ایلین نہ ہو. وہ مومن کی تو شان ہی یہ ہوتی ہے یاسر بھائی کہ وہ کرسچن سے گفتگو کرے تو نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے کرے، وہ جیوش سے کرے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے کرے، وہ ہندو سے کرے تو اس کو وید آتے ہیں، اس کو پتہ ہو وید کیا ہوتے ہیں، گیتا کیا ہوتی ہے، مہابھارت کیا ہے، رامائن کسے کہتے ہیں. یہ جو ہم نے ایک فلٹر لگایا ہوتا ہے نا کہ فلاں کو نہیں پڑھنا، اب گرو نانک کو جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا ان کی تعلیمات کو، تو آپ کہتے ہیں یار مجھے تو شک ہو رہا ہے یہ مسلمان ہے یا جو ہمارے مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. جو پریکٹسنگ ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ پریکٹس میں تو وہ بڑی ہستیاں ہیں جن لوگوں کے عقائد کے اوپر پورے مذاہب اسٹیبلشڈ ہیں. صحیح. اچھا، اب ایک اور بڑا اہم سوال ہے، اور یہ بڑا زبردست سوال ہے شاعری کے حوالے سے. سورہ شعراء میں بتایا گیا ہے کہ شاعروں کی پیروی بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، مفہوم ہے جی. تو پھر آپ بتائیں کہ کیا آج کل کی جو شاعری کی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، تو یہ تمام لوگ پھر بھٹکے ہوئے ہیں، یہ اسی کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے یا پھر اس کا کچھ اور مفہوم ہے؟ دیکھیں اس کے 2 کانٹیکسٹ ہیں. ایک کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو شان نزول کے حساب سے کانٹیکسٹ ہے، کہ اسباب نزول کے حساب سے کانٹیکسٹ ہے، کہ کسی قرآن پاک جب کسی یعنی ٹاپک کو جب قرآن پاک ایڈریس کرتا ہے تو اس ٹاپک کے اس وقت کے اسباب کو ملحوظ رکھتا ہے. مطلب کیا اس بات کا کہ اب میں کہوں سورہ بقرہ جو ہے وہ تو بچھڑے کے بارے میں ہے، اب پوری سورت تو بچھڑے کے بارے میں نہیں ہے، اس میں ایک قصہ ہے جو بچھڑے سے ریلیٹڈ ہے، پورا وہ قصہ ہے. اب سورہ شعراء جو ہے وہ شاعروں کے بارے میں، اس میں ایک ایسپیکٹ، پہلی بات تو یہ ایکنالجمنٹ ہے شعراء کی کہ ایک چیپٹر آ گیا ان کے بارے میں، صحیح، رائٹ. دوسرا یہ کہ شعراء وہ تھے یاسر بھائی جو اس وقت کے علم کے سب سے اوپر کے پوڈیم پہ پائے جاتے تھے. آج بھی ہر دور میں شاعر ورڈ کہتے ہی اس کو ہیں جس کو شعور آ جائے، جو شعور کی اعلیٰ سطح پہ ہوتا ہے وہ شاعر ہوتا ہے. صحیح. اب قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ شاعر جو ہیں ان کو قرآن پاک ضرور ایڈریس کرتا ہے، کیونکہ جب قرآن پاک ایک کلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ریسائٹ کرنا شروع کیا تو شعراء وہ لوگ ہیں جو اس کو یقین کریں. آج بھی شاعر جس طرح قرآن کو سمجھ سکتا ہے بقول میرے، اس طرح دین کا دائی نہیں سمجھ سکتا. اگر کوئی شاعر ہو تو اگر وہ بائی ڈیفینیشن
شعور کی اس جگہ پہ ہے جہاں وہ شاعر کہلانے کے لائق ہے. ٹھیک ہے. تو وہ قرآن کی اب میں انشاءاللہ تفسیر کمپلیٹ کر رہا ہوں اس سال, میرا تو اب فوکس ہی اس کے اوپر ہو گیا. تو یہ آپ شاعر کی تفسیر پڑھیں گے جب آپ میری تفسیر پڑھیں گے. صحیح. اب شاعر کی تفسیر کا مطلب کیا ہے کہ وہ کلام کو سمجھتا ہے. کلام کو سمجھنے والا شاعر ہوتا ہے. کلام کو فالو کرنے والے کون کون ہیں یہ دیکھنے کا سے تعلق رکھتا ہے کہ جو اب دوسرا اسپیکٹ ہے نا قرآن کا, سورہ الشعراء کا, وہ کیا ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگ کیا ہوتے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ سب سے زیادہ اپیلنگ چیز جو ہے نا کسی بھی ایسے شخص کے لیے جس کو ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی, وہ ہوتی ہے اٹریکٹیو صنف آف بیان. صحیح. جس کو بھی ڈائریکشن نہیں ملتی وہ اٹریکٹ ہوتا ہے ایکسپریشن سے. شاعر کے پاس یہ ایبلٹی ہوتی ہے, وہ ایکسپریشن کی مہارت رکھتا ہے. میں اس شاعر کی بات نہیں کر رہا جو باشعور شاعر ہوتے ہیں, اس کی بھی بات کر رہا ہوں جس کو لفاظی آتی ہے. جو آج کل کے شاعر ہیں جن کو آج کل شاعر کہا جاتا ہے, سوری ٹو سے میں ان کو ان شعراء میں نہیں ڈالتا جو باشعور ہوتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں جو تماش بینی کا ہنر جانتے ہیں. تماش بینی ایک آرٹ ہے. تماشا تھیٹر آرٹ ہے. میں تھیٹر میں آج کل تھیٹر کے میں نام نہیں لیتا, جو سب سے بڑے پاکستان کے تھیٹر کے آرٹسٹ ہیں یا جو تھیٹر کے رائٹرز ہیں وہ تماش بینی کا ہنر جانتے ہیں. ان کے ٹکٹ بکتا ہے. تو یہ جو لوور لیول ہوتی ہے نا, جو میسز کو ٹکٹ لینے پہ مجبور کر دیتی ہے میسز کو, وہ ہوتے ہیں وہ شعراء جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگ. بھٹکا ہوا آدمی کوئی برا آدمی نہیں ہوتا. بھٹکا ہوا آدمی وہ ہوتا ہے جو ڈائریکشن لیس ہوتا ہے, جو بھٹک جاتا ہے رستے سے. جو ڈائریکشن لیس لوگ ہوتے ہیں وہ اٹریکٹیو چیزوں پہ فال کرتے ہیں. ٹک ٹاک بھرا ہوا ہے اس ٹائم, ملینز ہے نا ٹک ٹاک پہ, وہ میسز کو کور کر رہا ہے کیونکہ وہ ڈائریکشن لیس لوگ ہیں. نو آفینس, وہ برے لوگ نہیں ہوتے, وہ ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں, وہ ڈائریکشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اٹریکشن ان کو کہیں سے ملتی ہے تو وہ اس پہ لپکتے ہیں. اور لفاظی اور تماش بینی اس کو انکیش کرتی ہے, یہ ان کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. اب جیسے ہی شعراء جو اس لیول کے شعراء ہیں جو تماش بینی اور لفاظی کے ہنر سے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ ان بھٹکے ہوئوں کو اٹریکٹ کر کے ڈائریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف. یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. جو شعراء باشعور ہوتے ہیں وہ تو میسج کو کبھی ایڈریس ہی نہیں کرتے. میں اب آپ کو غالب کا ایک شعر سنا دوں کہ مقدور ہوں تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم, تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے. اب آپ کی آڈینس کہے گی یہ اس نے کیا بولا. There will be very few people in your audience who will grasp what I said, not just because کہ اردو ان کی لینگویج نہیں ہے. اردو سننے سمجھنے والے بھی کہیں گے یہ ذریعہ آپ نے جان کے کوئی سٹنٹ مارا, رائٹ. اب غالب نے یہ شعر جب کہا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ یہ اٹریکٹ نہیں ہوں گے, بھٹکے ہوئے تو اٹریکٹ نہیں ہوں گے. اس سے تو اٹریکٹ ہی وہ ہوگا جس کو ڈائریکشن کی بھی کوئی اعلیٰ سطح پتہ ہے. تو اس کا مطلب ہے باشعور شاعر اور تماش بین لفاظی کا ہنر رکھنے والے شاعر میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. وہ زمین کے میسز کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ آسمان کے خاص لوگوں کو خواص کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اب قرآن اس صورت میں خاص طور پہ ٹانٹ کر رہا ہے شاعروں کو کہ تم شاعر ہو, یعنی یو تھنک یو آر شاعر. تم بنا لاؤ کوئی ایک صورت, ایسا کلام بنا کے لاؤ, سارے شاعر اکٹھے ہو جاؤ, سارے میسٹر آف لفاظی اکٹھے ہو جاؤ. اور کیے لوگوں نے, شعراء نے اس ٹائم صورتیں بنانے کی کوششیں کی ہیں, یہ نہیں کہ نہیں کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم چیلنج کرتے ہیں, کیونکہ نان بلیور کے لیے تو یہ چیلنج تھا. بلیور سبمٹ کرتا ہے, نان بلیور تو اس کو چیلنج کرتا ہے. تو قرآن جب ایڈریس کرتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ڈائریکشن لیس لوگ جب اٹریکٹ ہوتے ہیں شاعروں سے تو اس وقت شاعروں پہ بھی ایک ذمہ داری آتی ہے کہ وہ شعور کی سطح میں اپنے آپ کو بلند کریں اور ان کو ٹھیک ڈائریکشن دیں. نہیں تو پھر اپنا وہ ایک مارکیٹ بنا کے جو کرنا ہے کریں, وہ پھر اللہ تعالیٰ بعد میں دیکھ لیں گے, جب کارپیٹ جھاڑیں گے وہ ایک ہی دفعہ جھاڑ لیں گے. ابلیس اور شیطان میں کیا فرق ہے؟
ابلیس اور شیطان میں کیا دیکھیں، اور سوال کی وضاحت یہ ہے کہ اگر ابلیس اور شیطان میں کیا فرق ہے، کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیں کیا ابلیس یا شیطان ایک ہی ہے یعنی واحد ہے، اور اگر واحد ہے تو اتنی بڑی مخلوق میں ہر کسی کو کیسے بھٹکا رہا ہے؟ اچھا اب میں اس پہ نا ایک آج آپ کو ڈفرینٹ رخ دوں گا، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ پیپل انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ ٹیک اٹ ایز آئی مین افینڈ نہ ہو، اس کو ایک فوڈ فار تھاٹ سمجھیں۔ دیکھیں شیطان کیا ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو فرمان یا حکم عدولی کی ہو جائے، جس میں فرمان کی نافرمانی ہو جائے، جس میں پازیٹیو کا اپوزٹ ہو جائے، جس میں وہ ایک نیگیٹو چارج کی صورت میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، تو میں آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک بہت پاپولر، بڑے یعنی مشہور معروف بائبل کے مفسر ہیں، ان کے نام سے باقاعدہ ایک اسکول اسٹیبلشڈ ہے، جیسے ہمارے فقہ حنفیہ ہے اور مالکی ہیں، شافی ہیں، اس طرح ان کا قبالہ ایک سسٹم ہے۔ قبالہ سسٹم جو ہے وہ 4-5 میجر سکولز ڈفرینٹ تھاٹس میں لے کے آتا ہے۔ میں کیوں اس کا ذکر کر رہا ہوں؟ اب اولڈ ٹیسٹمنٹ کیا کہتا ہے اور فائنل ٹیسٹمنٹ کیا کہتا ہے، میں یہ ریلیشن بنانا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مفسر کہتے ہیں، جو خاص طور پہ قبالہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی قبالہ کیا ہے، جو ہمارا تصوف ہے نا، جیسے جی تصوف کی ببلیکل شیپ قبالہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں لوگوں کو بتایا جاتا ہے قبالہ کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ کالا جادو ہے اور مصریوں کے پاس تھا، تو یہ تو سامری کے پاس، کیونکہ وہ آج کل ویڈیوز آتی ہیں نا، وہ ایک وہ گھوم کے وہ پتوں کے اندر، اور وہ کہتے ہیں یہ قبالہ میتھڈ یوز ہو رہا ہے۔ جی قبالہ کی ریچولز ایسے ہیں، قبالہ میں ایک سیکشن ہے ریچولزم کا، جس کی وجہ سے وہ کالا جادو سمجھا جاتا ہے۔ کالا جادو مسلمانوں میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے، وہ قبالہ نہیں کرتے، وہ کالا جادو کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی کبھی ہم ڈسکس کر لیں گے کہ ان کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ اچھا، قبالہ کے ماننے والے جو مفسرین ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے، ان میں ایک خوبصورت مفسر ہیں رابی آئزک لوریا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا سٹارٹ کیسے ہوتی ہے، جب کازمک فریکچر آتا ہے۔ دا بگ بینگ تھیوری آف اسلام، دا بگ بینگ تھیوری آف سائنس، دا بگ بینگ تھیوری آف اولڈ ٹیسٹمنٹ یہ ہے کہ ایک کسی چیز کو جدا کر کے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، رائٹ؟ جیسے بگ بینگ میں ایک برسٹ ہوا اور وہ پیسز اسکیٹر ہوئے اور وہ اپنے گریوٹی کی وجہ سے سرکولیٹ کرنا شروع کیا، وہی سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوگل فورس نے ان کو مینٹین کر لیا، رائٹ؟ ٹھیک ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اب جوئش مفسر کی بات کر رہا ہوں، لوریا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کازمک فریکچر ہے، جیسے ہی آپ نے اس کو جدا کیا تو 2 اینڈز بن گئے۔ اب 2 اینڈز جب بنتے ہیں تو اس کے گرووز اپوزٹ ڈائریکشن میں بنتے ہیں۔ وہ گروو تب فکس ہوتے ہیں جب ایک کی نوک آئے گی تو دوسرے کا گروو آئے گا، دوسرے ادھر کی نوک آئے گی تیسرے کا گروو آئے گا، وہ تب جڑیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گروو کی اپوزٹ ڈائریکشن ہے، یہ ہے نیگیٹو چارج آف دا ہول کاسموس۔ ٹھیک ہے۔ اس نیگیٹیوٹی کی ایگزسٹنس واجب ہے اس پازیٹیوٹی کے ساتھ ری یونائٹ ہونے کے لیے۔ نٹ بولٹ میں گروو تبھی ہوں گے جب وہ گروو اس کی ڈائریکٹ، اگر وہ نٹ اس کا نہیں ہے، بولٹ اس کا نہیں ہے، تو اس نٹ میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے گرووز میچ نہیں ہو رہے۔ صحیح۔ اسی طرح دنیا کی نیگیٹو اور دنیا کی پازیٹیو دوبارہ تب جڑے گی جب ہم گڈ ڈیڈز کر کے، فرما برداری کر کے اس کو دوبارہ سے منور کر دیں گے۔ یہ کہتے ہیں آئزک لوریا، یہی کہتے ہیں شاہ ولی اللہ، یہی کہتے ہیں شیخ ابن عربی، یہی کہتے ہیں شیخ احمد سرندی، یہی کہتے ہیں غزالی، کہ آپ نے چوائس ہے آپ کی کہ آپ
اس فریکچر کو کنٹینیو کر کے نیگیٹیوٹی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں, یا سب کچھ آل پازیٹیو کر کے اکارڈنگ ٹو آئزیک لوریا اس آئین صاف کو, اس ایک نور کو, اس ایک روشنی کو دوبارہ سے ریجونائٹ کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کرنا چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام, رائٹ. اب میں یہ ساری چیزیں کیوں مکس کر رہا ہوں؟ سارے کے سارے مذاہب یاسر بھائی, ہندو مت بھی یہی کہتا ہے, بدھزم بھی یہی کہتا ہے, جوڈزم بھی یہی کہتا ہے, کرسچینٹی بھی یہی کہتی ہے, اسلام بھی یہی کہتا ہے, ٹاؤزم بھی یہی کہتا ہے, جینزم بھی یہی کہتا ہے. یہ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ڈاؤزم میں ہے ین یانگ, ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو آپس میں ان کا امتزاج. وہ آپ نے سائن دیکھا ہوگا ایسے کر کے, ایک بلیک کلر ایک وائٹ کلر ایسے کر کے, آج کل بہت لوگ وہ گلے میں بھی پہنتے ہیں, اس کو ین یانگ کہتے ہیں. وہ ڈاؤزم کی تھیوری ہے کہ آپ نے وہ بیلنس جنریٹ کرنا ہے, لیٹ تھنگس گو دا وے دے آر, کہ جو اللہ تعالیٰ کی ول ہے اس کے آگے سرنڈر کر دو, کسی نیگیٹو یا کسی پازیٹیو میں نہ جانا, مین میڈیم اعتدال جنریٹ کرنا. سب کے سب مذاہب اس چیز پہ قائم ہے. اب پوائنٹ آپ کا سوال پہ واپس آتے ہیں. اب دیکھیے, ایگزسٹنس پاسبل ہی تب ہے جب یہ شر اور خیر کا یا شیطان یا ابلیس کا کانسیپٹ جنریٹ ہوگا. اگر یہ اکارڈنگ ٹو دس تھیوری ہم نے ہر اس چیز کو شیطان کا نام دینا ہے جو فرما برداری والی سائڈ, پازیٹیو سائڈ کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے گی. ہر وہ چیز شیطان ہے, صحیح, ایول ہے. اس کا ابلیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ ابلیس کے اس سجدے سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ منظر پہ, ٹھیک ہے, تو کوئی ابلیس تھا یعنی کوئی شیطان تھا؟ نہیں تھا نا. اس کے ایکٹ نے, اس کے ایکشن نے ایک ٹرم کو جنم دیا جس کو شر اور شیطان سے تشبیہ دی اسلام نے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے عزازیل نام سے وہ 70,000 سال کی عبادتیں کر چکا ہوا تھا, کاؤنٹلیس ایئرس, میں نے تو کم بولے ہیں. اس نے کوئی شیطانی عمل نہیں کیا ہوا تھا, تو وہ فرشتوں میں پایا جاتا تھا. اس کا اتنا درجہ تھا کہ قرآن جب کہہ رہے ہیں نا کہ اور ہم نے جب کہا جھک جاؤ فرشتوں سے, تو اس کو ایز جن ریکگنائز ہی نہیں کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے. آپ سوچیں کہ وہ جن ہو کے فرشتوں کی کیٹیگری میں گفتگو میں فرشتہ کاؤنٹ ہو گیا. سو مچ سو کہ مسلمانوں کا ایک بڑا سکول ہے مکتبہ فکر جو کہتا ہے نہیں جی وہ پہلے فرشتہ تھا بعد میں جن بنا ہے. حالانکہ قرآن اس کو جن آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ فرشتوں میں پھر کیسے پایا جاتا تھا, وہ اتنا بڑا چیز کیسے تھا. جب آدم علیہ السلام اب میں جان نہیں ڈالی تھی تو آدم علیہ السلام میں گھستا تھا, ادھر سے گھستا تھا, ادھر سے گھستا تھا, اسٹڈی کرتا تھا. اس کو انتہا کی پاورز دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے. اس کے اس ایکشن آف نافرمانی نے ایک ٹرم کو جنم دیا جس ٹرم کا نام ہے ایول, شیطان. اب جب کوئی شخص, ہم بچپن میں بھی کہتے ہیں نا, ہمارے ٹیچرز کہا کرتے تھے شیطانی نہیں کرنی, یہ بڑا شیطان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی کوئی حرکت جنریٹ کر دیتا ہے فطرتاً جو فرما برداری سے کے بالمقابل ہو جاتی ہے. بری حرکت کئی دفعہ نہیں بھی ہوتی. مثال کے طور پہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں پڑی ہیں بچوں کے سامنے اور اس نے جان کے زیادہ کینڈی کھا لی ہے, ٹافی کھا لی ہے, تو ہم کہیں گے وہ شیطانی کر گیا ہے, حالانکہ اس کے سامنے ہیلتھی فوڈ بھی پڑا ہوا تھا, لیکن وہ اتنا شیطان ہے کہ وہ کھائے گا تو میٹھی چیز ہی کھائے گا. اب وہ جو شیطان ٹرم یوز ہو رہی ہے بار بار, وہ کس چیز پہ ہو رہی ہے؟ صرف اور صرف نافرمانی پہ, ایک نیگیٹو چارج پہ. ابلیس ہاؤ ایور اس کا نام ہے, ابلیس نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ایڈریس کیا. اب اس کے اس ایکشن کو جو ریپلیکیٹ کرے گا, جیسے بھائی ہم نے 90% اپنے گناہوں کا ٹھیکہ شیطان کو دیا ہوا ہے, اصل میں ایسا نہیں ہے. یہ ایک ایلوژن ہے کہ سب کچھ شیطان کرواتا ہے. سب کچھ شیطان نہیں کرواتا. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا ہے کہ میرے اختیار کی مجھے سزا مل سکتی ہے نا. اگر میرا اختیار ہی نہیں ہے تو مجھے آپ سزا کس چیز, کوشچن ہی نہیں کر سکتے. آپ جو پستول سے گولی مار رہا ہے, آپ پستول کو تو نہیں زمین پہ زور زور سے مارنا شروع کر دیتے کہ اس نے گولی ماری ہے, بندے نے گولی ماری ہے. پستول تو ایک ٹول ہے, صحیح, رائٹ. تو اس کا مطلب ہے جو انٹینٹ کر رہا ہے قصوروار وہ ہے, جو ایکشن کر رہا ہے قصوروار وہ ہے. اب شیطان جو ہے یا ابلیس جو ہے وہ کتنے ہی کیسز میں, یقین کریں میں ذاتی طور پہ اپنے گناہوں کا مجرم, ایک
टके का भी शैतान को नहीं देता। तो फिर वसवसे कौन डालता है इंसान के दिल में? देखिए अब वो बात, ये जो एस्पेक्ट ऑफ नेगेटिविटी है ना, हम इसको शैतान का नाम देते हैं, इब्लीस का नाम नहीं देते। वसवसा इब्लीस नहीं डालता, वसवसा इंसान भी डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, और वो लोग या वो कैटेगरी जिसमें लोग भी आ सकते हैं, शैतान भी आ सकते हैं, जो सदर में वसवसे डालते। मैं आपके कान में वसवसा डाल दूं, दिल में वसवसा डाल दूं, आपने कल लाहौर नहीं जाना जी, मुझे इंट्यूशन आई है आपका वो टायर पंक्चर हो जाएगा, टायर बर्स्ट हो जाएगा, आप कहें यार ये इसने क्या कह दिया, और आप जाते जाते रुक जाए, तो ये वसवसा ही आया ना, ये ज़रियाब हाशमी ने डाला है, इब्लीस ने थोड़ी डाला है। अच्छा, फिर मुझे ना समझ कुछ यूँ आई है कि जैसे इब्लीस एग्जिस्ट करता था, इब्लीस एक, और फिर ये जो शयातीन हैं ये उसके चेले हैं और इंसानों के रूप में भी घूम रहे हैं। रुकें, हाँ ये बात आपने बिल्कुल अच्छा एंगल पकड़ा है। इस्लाम, कुरान ये कहता है, इस्लाम ये कहता है, यानी मुफस्सिरीन कुरान की तफसीर के दौरान ये कहते हैं कि जिस वक्त शैतान ने नाफरमानी की थी उस वक्त वो अकेला था, क्योंकि वो तो रैंक ही ऐसा था ना, जहाँ फरिश्ते पाए जाते थे वहाँ अकेला ये पाया जाता था। बट देन ही हैड ह्यूज मिलियंस ऑफ जिन्नात फॉलोइंग विद हिम, और उन्होंने उसकी अना के जंग में उसका साथ दिया। उसमें से कितने ही जिन्नात थे जो जुदा हुए उससे, उन्होंने कहा हम तेरा साथ नहीं देते, हम अल्लाह ताला को, हम तो तेरी इज्जत अल्लाह की वजह से करते हैं, क्योंकि तू अल्लाह ताला को मानता है, खुदा मानता है। आज तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, आज हम तुझसे दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने उससे तर्के ताल्लुकात रखे। आज भी हम जब हदीस पढ़ते हैं जिन्नात के बारे में, तो उसमें उन जिन्नात का जिक्र पढ़ते हैं जो जिन्नात पॉजिटिव साइड पे हैं। ये जो शुरफा में आमिल पाए जाते हैं ना, शुरफा में जो मौकलात के थ्रू लोगों की मदद करते हैं, वो शरीफ लोग मुसलमान पॉजिटिव जिन्नों को यूज़ करके, मौकलात को यूज़ करके लोगों को फैज़ देते हैं। अब यानी ये एक पूरा क्लैन है जो हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्नात है। हिंदू जिन भी होते हैं, और हिंदुओं में भी पायस जिन और होते हैं और ईवल जिन और होते हैं। क्रिश्चियन जिन भी होते हैं, वो पायस जिन और होते हैं, ईवल और होते हैं। मुस्लिम जिन होते हैं, पायस और होते हैं, ईवल और होते हैं। ये कैटेगरी जो है मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती, ये हक़ और बातिल से ताल्लुक़ रखती है, स्याह और सफ़ेद से ताल्लुक़ रखती है। मानने वाले ये सारे जिन अल्लाह के हैं। इंसानों ने तो अल्लाह ताला को उस तरह से परसीव नहीं किया ना। सूरज जिन में अल्लाह ताला एक्सप्लेन करते हैं जिन्नात के बारे में, पूरा चैप्टर है उन जिन्नात के ऊपर, कि कैसे ये जिन्होंने बातें सुनी, बातें सुनते थे आसमानों के ऊपर, जब फरिश्तों से अल्लाह ताला डायलॉग करता था, ये सुनते थे। ये फिर आगे से कहते थे, इनका ग्रोह कहता था कि अल्लाह ताला का मैसेज आ गया, अब तो हम शक ही नहीं रहा। दे एक्सेप्टेड। ये तो आसमानों के ट्रैवलर्स हैं। यासिर भाई खुद सोचें, इनको तो कुरान कन्विंस करने के लिए नहीं आया, ये तो कुरान से पहले के कन्विंस्ड हैं। या इनके लिए इल्हामी कुतुब इनके सामने आई हैं, इल्हामी कुतुब दुनिया में, ये तो पहले से हैं, ये तो पहले से अल्लाह के मानने वाले हैं। डिफरेंस कहाँ आया? जब इब्लीस ने एक स्टैंस लिया, पॉलिटिकल स्टैंस लिया कि या अल्लाह मुझे मोहलत दें, और अल्लाह ताला ने वो मोहलत दी। उसकी इस स्टैंस को वेटेज दिया अल्लाह ताला ने कि ओके तू कर, तुझे देते हैं मोहलत। कब तक की मोहलत चाहिए? मुझे उस वक्त क़यामत तक की मोहलत चाहिए। इस वक्त उसके क्लैन ने, जो उसके फॉलोअर्स थे इब्लीस के, उन्होंने उस पॉलिटिकल स्टैंस में उसका साथ दिया। उसकी बातों की तो शान में मुस्लिम स्कॉलर्स ने मज़ामीन लिखे हुए हैं कि वो बहुत इबादत गुजार था। मसला कहाँ पे है कि उसका ये पॉलिटिकल स्टैंस है। देखें, ये समझने वाली बात है, ये नुक्ता बड़ा ज़रूरी है कि इतने हज़ारों साल फरिश्ते इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला की, इतने हज़ारों काउंटलेस लाइट ईयर्स में इबादतें कर रहे हैं ये फरिश्ते और जिन्नात, और अल्लाह ताला एक टेस्ट रखते हैं उनके सामने कि मैं अपना खलीफा जो है वो इस मखलूक को बनाने लगा हूँ। ठीक है। ये बात वहाँ जंगल में आग की तरह फैलती है ना, क्योंकि कुरान सूरह बकरा में अल्लाह ताला डिस्कस कर रहे हैं कि फरिश्तों ने डायलॉग किया अल्लाह ताला से कि आप उसको इख्तियार देने लगे हैं, वो तो फसाद करेगा। देखें, इतना रूम अल्लाह ताला दे रहे हैं तो ये डिस्कशन हो रही है ना। दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट कि इट मीन्स फरिश्तों का और अल्लाह ताला का डायलॉग अल्लाह ताला ने कुरान में डाला है।
اب یہ زیر غور رہے کہ انہی فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے سجدے کا قرآن پاک کہتا ہے کہ ابلیس وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے اس ڈسکشن میں بھی کہیں اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, تبھی وہ آدم علیہ السلام میں گھس کے اسٹڈی کر رہا ہے. اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, ادھر پہلے ڈسکس ہوئی ہے یہ بات, اس کے بعد آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی ہے, اس کے بعد اس نے سجدے سے انکار کیا. یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا ایک دفعہ کہ اگر وہ سجدہ کر جاتا, یہ میرا ذاتی ماننا ہے, اگر وہ سجدہ کر جاتا اور پھر بحث کرتا تو دنیا کا نقشہ ہی چینج ہو جاتا. اللہ تعالیٰ پھر اس کو بٹھاتے کہ ہاں چل بھی جہاں, کیونکہ بہت روم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈسکشن کا. دیکھیں حکم عدولی اللہ کی نہیں ہونی چاہیے تھی, وہاں پہ فرما برداری کرتا, سجدہ کرتا اور پھر بیٹھتا. یہ جو مسٹیک اس سے ہوئی ہے نا, اس مسٹیک پہ وہ پھنسا ہوا ہے, اور اب اس نے انا کی جنگ مول لے لی اپنے, اور انا کی جنگ جو ہے وہ آگ تک ہی لے کے جاتی ہے, یعنی اینڈ تک دوزخ میں ہی لے کے جاتی ہے. اچھا, اب دریاب بھائی سیگمنٹ آ گیا خواتین کے کوشچنز ہیں, اور یہ میں نے علیحدہ کر دیے ہیں. اور سوال پہلا یہ ہے کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں کہی جاتی ہے؟ یہ عورت کو دیکھیں, مرد نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے کیوں ہے, باپ کے پاؤں کے نیچے کیوں نہیں ہے. مرد تو بلکہ کہتا ہے ہو, اس یہ بات سنتے ہی اور ماں کا غلام ہو جاتا ہے. جی اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ آیا اور اس نے پوچھا کہ جی سب سے اوپر درجہ کس کا ہے؟ ماں کا. ان کے بعد جی ماں کا, ان کے بعد جی ماں کا, ان کے بعد جی پھر باپ کا. تو مرد نے نہیں کہا یہ 3 درجے آپ نے ماں کو کیوں دیے, ایک درجہ 3:1 کی ریشو پہ آپ نے درجات میں ماں کو کیوں رکھا ہے, باپ کو کیوں نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا ہے, یہ انسان کو ماننا پڑے گا کہ خالق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ہی مینول بتائے گا اپنی پروڈکٹ کا کہ یہ کھاتا کیسے, پیتا کیسے, سوچتا کیسے ہے, اس کی سائیکالوجی کیا ہے, اس کی انیٹمی کیا ہے, اس کی فزیولوجی کیا ہے, اس کا اینڈ کیا ہے, اس کا بگننگ کیا ہے, یہ پھنسے گا تو کیا کرے گا, یہ خوش ہوگا تو کیا کرے گا. یہ سارے جذبات سے واقف ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی گواہی کی کا وہ سٹیج آئے گی جہاں اس نے ٹیسٹیفائی کرنا ہے, وہاں عورت سرٹن ایسپیکٹس کو سرنڈر کرنے کی سخت رکھتی ہے. لیکن دریاب بھائی اس میں ایک کانسیپٹ جو میرا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں, مطلب جو مجھے سمجھ آتی ہے, پھر آپ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ عورت کو گواہی کے لیے جب انتخاب کیا جائے کہ کسی چیز پہ اس کو گواہ بنانا ہے, نکاح کا معاملہ ہے, کوئی لین دین کا معاملہ ہے, تو اس وقت جو ہے وہ اس 2 خواتین ایک مرد کے برابر ہونی چاہیے. آپ کوئی ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے, انسیڈنٹ پہ ہی گواہی آئے گی. اگر کوئی مطلب میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں, آج تک جو میں سوچتا رہا ہوں اس بارے میں, مجھے لگتا ہے اگر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تو پھر شاید جیسے کوئی حادثہ ہو گیا اور اسے خاتون نے دیکھ لیا کسی کا قتل ہوتے ہوئے کچھ, تو پھر وہ شاید اس دیکھیں جہاں پہ بھی کافی ہو. جی نہیں, لیکن آپ کا سوال ایک سرٹن ایسپیکٹ کو ہائی لائٹ کرتا ہے, ان ایشوز کو نہیں کرتا جس میں ایک گواہی بھی چل جائے گی. ویسے چل سکتی ہے, جن ایسپیکٹس میں ایک گواہی چلتی ہے اس میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ دوسرا گواہ لے کے آؤ. اچھا ٹھیک ہے. جیسے آپ نے جس انسیڈنٹ کا رخ کیا ہے ڈائریکشن کا, کہ کہیں اس نے ایکسیڈنٹ دیکھا ہے تو میں مان لوں گا اس نے دیکھا ہے, وہ جیسا بتائے کہ میں مان لوں گا. لیکن جہاں پہ کرٹیکل ایلیمنٹ آ جائے گا, جہاں مثال کے طور پہ جہاں اس کے جذبات اس کے فیصلے کو کمپرومائز کرا دیں گے, یہ بات سمجھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. عورت اپنے جذبات میں مرد سے 10,000 گنا زیادہ ایکسپریسو ہے. اس کے اندر جو ایکسپلوژنز ہیں, دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں جذبات کے, مرد کے اندر اتنے جذبات ہی نہیں ہوتے. اسی لیے تو مرد جو ہے وہ اس کو حاکم بنایا ہوا ہے, کیونکہ حاکم وہ ہوتا ہے یا حکمران وہ ہوتا ہے جو انصاف کے اوپر اپنا بچہ بھی دے دے. صحیح. عورت کو کہ جبلی تقاضے ہیں کہ وہ بچہ ذبح نہیں کرنے دے گی, وہ کہے گی میرا قاتل باپ بچہ جو ہے اس کو بھی پھانسی سے بچا لو, کچھ اور کر دو, اس کو پھانسی مت دو, اس کو کم سے کم سزا دینا. مرد کہتا ہے میرے بیٹے نے یہ کیا, اس کو 10 کوڑے میری طرف سے فالتو مارو. کیونکہ مرد کے اندر
اصول چاہے میں ان کوالٹی مردوں کی بات کر رہا ہوں, یعنی عورت بھی کوالٹی کی رکھیں, آپ معیار کی رکھیں, اور مرد بھی کوالٹی کا رکھیں, تو ادھر عورت جو ہے اپنی جبلت پہ سرنڈر کر جائے گی, مرد نہیں کرے گا. اور یہ عورت مانتی ہے, ایسا نہیں کہ عورت نہیں مانتی. آج ہم جو ماں باپ دیکھ رہے ہیں, جو میاں بیوی دیکھ رہے ہیں جن کے بچے ہیں, آج ابھی کے ابھی وہ فیصلہ کریں کہ ماں کے سامنے میں یہ رکھتا ہوں سوال کہ اس کا بچہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی قاتل چھاتل نکل آیا ہے یا مجرم نکل آیا ہے, اور باپ کے سامنے رکھیں تو باپ فوراً کہے گا دو اس کو سزا. ماں کہے گی صبر کرو, پہلے مجھے بتاؤ کیا کیا اس نے, پہلے ثابت کرو, اس کو کچھ مرسی لے کے آؤ, کچھ رحم کا اسپیکٹ لے کے آؤ. عدالت رحم بھی تو کرتی ہے, کوئی کفارہ ہوگا, کوئی تلافی ہوگی, کچھ عورت چاہے گی بچانا اس کو, اس کی جبلت ہے. مرد نے کیوں نے یہ شکوہ کیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو جتنا درجہ دیا ہے, مرد چاہ کے بھی نہیں پہنچ سکتا اس درجے پہ. وہ روح کی امین ہے. مرد بھی, اللہ تعالیٰ چاہتے تو مرد بھی بچے پیدا کرتے, عورتیں بھی کرتی. یہ امانت ہی عورت کے پاس اس لیے آئی ہے کیونکہ اس کی رکھوالی میں وہ اصول بھی سرنڈر کر دے گی, وہ دنیا سے لڑ جائے گی, وہ عقیدہ چھوڑ دیتی ہے عورت. میں نے حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ ان عورتوں کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کی. اللہ تعالیٰ واقف ہے نا اس اسپیسی سے کہ یہ اپنے بچوں کی آسائش کے لیے نماز بھی چھوڑ دے گی, عقیدہ بھی چھوڑ دے گی, مذہب چھوڑ دے گی, شوہر سے طلاق لے لے گی بچوں کے ڈیفینس میں آ کے, وہ کچھ بھی نہیں دیکھے گی, معاشرے سے لڑ پڑے گی, ایک دیو سے لڑ پڑے گی. مرد نہیں لڑے گا, مرد کہے گا نہیں معاشرے کے سامنے مجھے سرنڈر کرنا ہے, اصول کے سامنے مجھے سرنڈر کرنا ہے. بیٹا جو بھی کر رہا ہے مجھے میری جبلت ایسی نہیں ہے کہ میں بچے کے پیچھے مذہب کو چھوڑ دوں, معاشرے کو چھوڑ دوں, خاندان کو چھوڑ دوں, رسموں کو چھوڑ دوں, روایت کو چھوڑ دوں. مرد نہیں چھوڑے گا. عورت دنیا جہان چھوڑ دے گی اپنے بچے کے لیے یا اپنے کسی ایسے پیارے کے لیے, چاہے وہ بہن کا بچہ ہو, بھائی کا بچہ ہو, کوئی بھی جس سے اس کو محبت ہو گئی ہے, وہ محبت کے اوپر اصول کو سرنڈر کر دے گی. مرد اصول کے اوپر جذبات کو سرنڈر کرے گا. یہ ایک صفت ہے. کئی صفات میں عورت جو ہے وہ بہت اور یہ بھی میں عورت کا پلس بتا رہا ہوں, یہ عورت کی پازیٹیو سائڈ ہے کہ اس کی آدھی گواہی ہے. یہ عورت کی نیگیٹو سائڈ نہیں ہے, دیکھنے سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ دو خواتین کی گواہی اس لیے ہے کہ دوسری خاتون جیسے ہی اس معاملے سے ڈیٹیچ ہو گئے نا, ایک کو تو آپ نے کہہ دیا کہ اس معاملے سے اٹیچ کر دیا جس کی وہ گواہی دے رہی ہے, دوسری اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لے گی, دوسری اس طرح سے بیہیو نہیں کرے گی. اور یاسر بھائی سچی آپ کو بات بتاؤں تو دونوں کی گواہی جو ہے نا اگر میچ نہیں ہوتی تو میرا تو سوال یہ ہے کہ ایک عورت نے کہہ دیا نہیں, دوسری نے کہہ دیا ہاں, اور مرد نے ایک طرف مرد ہے تو آبویسلی مرد کی بات مانی جائے گی, کیونکہ ان دو عورتوں کا اختلاف یہ بتا رہا ہے کہ عورت ہونے کے باوجود اس نے عورت کی سائیڈ نہیں لی. دو مرد ہوتے وہ سائیڈ لے لیتے. مرد اس معاملے میں بڑے خراب ہیں. دو مردوں کی گواہی ہوتی نا وہ مکمکا کر لیتے, عورت مکمکا نہیں کرے گی. یہ عورت کی میں آپ کو پلس بتا رہا ہوں, یہ دو گواہیاں عورتوں کی پلس. ابھی آپ نے کہا کہ مرد جو ہے وہ حاکم بنایا گیا ہے, عورت پہ سبقت ہے اس کو. سبقت نہیں, دیکھیں یہی تو بات ہے. حاکم ایک ڈیوٹی ہے, مزدوری ہے, محنت ہے, مشقت ہے حاکم ہونا. عورت ہونا تو ٹھاٹ ہے, گھر بیٹھ کے یاشی کرتی ہے, آرڈر چلاتی ہے, شوہر کو الگ بھگاتی ہے جا کما کے لے کے آ, بیٹے کو الگ بھگاتی ہے. باپ ویسے اس کا غلام ہوتا ہے, بھائی اس کو جھک کے ملتا ہے, وہ تو پردھان ہوتی ہے. تو پھر حاکم مرد کیسے ہوا؟ ڈیوٹی, دا رول آف اے CEO مرد نبھا رہا ہوتا ہے گھر کا یا ریاست کا. وہ مزدوری ہے, مشقت ہے, وہ عورت نہیں کر سکتی. عورت تھک جاتی ہے. عورت کو فزیکل انڈیورنس نہیں دینی ہوتی. عورت کو آپ اور اسپیکٹ سے بچوں کی پرورش میں لے کے آئیں, جتنی محنت وہ بچوں کی پرورش میں کرتی ہے اس سے 1% بھی نہیں ہے حاکم ریاست کا جو ریاست چلا رہا ہوتا ہے. عورت نے ایک ایکسپریشن بچے کا پڑھنا ہوتا ہے, بولنے سے پہلے ماں کو پتا ہوتا ہے بچے کو کیا چاہیے. مرد نہیں یہ کر سکتا. مرد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کمپلیکس پروگرام ہی نہیں کیا. مرد ایک روبوٹ کی طرح چلتا ہے. اس کو مزدور بنا دو مزدور ہے, اس کو اسی مزدور کا باس بنا دو باس ہے, اسی باس کا باپ بنا دو وہ اس کا باپ ہے. مرد صرف اور صرف اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے آیا ہے. عورت جذبات کا
منبع ہے, سارے جذبات عورت سے نکلتے ہیں. ماں کا جذبہ بھی عورت کا ہے, بہن کا جذبہ بھی عورت کا ہے, بیٹی کا جذبہ بھی عورت کا ہے. یہ 3 کلاسیفیکیشنز اتنی بڑی کلاسیفیکیشنز ہیں کہ اگر بیوی ہوتے ہوئے وہ اگر اور مرد کو یہ ڈیوٹی دے بھی دے تو پھر بھی وہ رول ہی کر رہی ہے, مرد کو بھگا ہی رہی ہے, چلا ہی رہی ہے ایک سرونٹ کے طور پہ. وہ تو ویسے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کی تابعداری کرتی ہے, اصل میں وہ اسی سے کام نکلوا رہی ہوتی ہے. کام مرد نوکر ہی ہوتا ہے بیوی کا. اچھا, یہ جو پھر ٹرم ہے شوہر جو ہے وہ مجازی خدا ہے, یہ محض ایک افسانہ ہے یا اس کی کوئی؟ جی یہ ہے تو افسانہ ہی مجازی خدا, لیکن مطلب یہ ہے مجازی خدا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مذہب ہے جو میرے گھر کا مذہب ہے. مجازی خدا کا مطلب ہے جس کو میرے ہسبینڈ نے خدا مانا ہے, میرے بچوں کا خدا بھی وہی ہے, میرا بھی خدا وہی ہے. یعنی آئی ول لک ایٹ ہز ریلیجن, جس مذہب پہ میرا شوہر ہے اس مذہب پہ میں ہوں اور میرے بچے اور ان کے بچے ہوں گے. یہ ہے مجازی خدا کا مطلب کہ قبلہ میرا یہ ہے, یہ درست کرے گا, یہ جس طرف کہے گا میں مصلی اس طرف بچھاؤں گی. یہ کہہ دے گا آج کہ میں کسی بھگوان کو, کسی خدا کو, کسی خالق کو نہیں مانتا تو آئی ول بی فورس ٹو سرنڈر اور آئی ول ہیو ٹو پارٹ ویز. یعنی ڈائریکشن یہ دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن مرد آئے اور بیوی کہے کہ آج سے ہم شیعہ ہو گئے ہیں یا سنی ہو گئے ہیں یا بریلوی ہو گئے ہیں تو کہ ہاں ٹھیک ہے بیگم جیسے آپ کہتے ہیں. ایسے نہیں ہوگا. وہ جو منہج ہے نا, جس منہج کے اوپر وہ گھر کا عقیدہ اسٹیبلش ہوگا وہ مجازی خدا ہے, وہ ڈائریکشن ہے, وہ قبلہ ہے, وہ مرد دے گا اصولی طور پہ. ریاب بھائی, ابھی آپ کو ایک بلی کی آواز آ رہی ہوگی, یہ بھی ایک موضوع کے طور پہ مجھے بتائیں, اب سننے والے بھی سن لیں. پچھلے دنوں بڑا, ویسے یہ بلی بڑی محبت کرتی ہے جی ریاب بھائی سے بھی, جب ریاب بھائی پہنچتے ہیں یہ بھی پہنچ جاتی ہے, بھی میاؤں میاؤں کر رہی ہے اسٹوڈیو کے باہر. کچھ دن پہلے یہ بلی باہر گھومتی ہے اور کبھی کبھار ہمارے گھر کچھ کھانے کے لیے آ جاتی ہے. تو پچھلے دنوں کیا ہوا, عید سے پہلے, اچھا اس کے آنے کی وجہ سے بچے میرے جو ہے مسز جو ہیں وہ تھوڑی ڈسٹرب ہونے لگیں. صوفے پہ بیٹھتی تھی, باہر بھی رہتی تھی, تو کہتی تھی آپ نے گھر میں تو نہیں پالی ہوئی. خیر کسی وجہ سے اتنے عرصے کے بعد, آپ پہلے بھی اس کو دیکھتے رہتے ہیں, ہمارے گھر سے کوئی 8, 10, 15 کلومیٹر دور ایک قصاب ہے جس نے بہت ساری بلیاں رکھی ہوئی ہیں. وہ ڈالتا رہتا ان کو کچھ نہ کچھ. تو میں نے کیا کام کیا, آفس میں اسٹاف کو کہا کہ یہ اس کو لے جائیں اور ادھر چھوڑ دیں تاکہ چلیں, کچھ کھاتی پیتی بھی رہے گی اور وہاں رہے گی. یہ بلی کچھ 4 دن کی جدوجہد کے بعد کوئی 15 کلومیٹر سفر طے کر کے واپس کل رات کو پہنچ گئی ہے. یہ کیسے آ جاتی ہیں اتنی دور سے؟ دیکھیں آپ نے جملہ سٹارٹ کیا تھا کہ یہ بلی ہے باہر کی لیکن گھر میں کچھ کھانے کے لیے آ جاتی ہے. میں اس جملے کو ریفریز کروں گا تو جواب مل جائے گا. اچھا, یہ بلی باہر جہاں ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ بھی وہی کرنے جاتی ہے. وہ جو آپ کے گھر میں آتی ہے وہ کھانا دینے کے لیے آتی ہے آپ کے گھر, کھانا لینے کے لیے نہیں آتی. اچھا, بلی جس گھر میں جاتی ہے اس گھر میں رزق آتا ہے, یہ گارنٹیڈ بات ہے. اچھا, بلی کی دعا کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں. یہ اگر آپ اصول کافی اور بہار الانوار کا رخ کریں نا, اہل تشیعوں کی کتاب کا, جہاں پہ امام اور اہل بیت علیہ السلام کی گفتگو ہے, تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بلیوں کے بارے میں کتنی گفتگو انہوں نے کی ہوئی ہے, بلی کی دعا کے بارے میں کتنی گفتگو کی ہوئی ہے. بلی جس گھر کی طرف رخ کر دے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسپاٹ لائٹ اس گھر پہ ہے. بلی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے میں نے کس گھر میں رزق دینا ہے. جیسے آپ نے بلی کو دھتکارا, ڈریں اس دن سے کہ اگر وہ دوبارہ نہ آئی تو آپ کا رزق کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ میں آپ کو گارنٹیڈ بات بتا رہا ہوں. اچھا, یہ جن سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں نا, ابو ہریرہ اہل سنت کی. ابو ہریرہ کا مطلب بلیوں کا باپ ہے. اچھا, یہ آقا علیہ السلام ان کو ابو ہریرہ کہتے تھے. اچھا, کیونکہ ان کے گھر میں بہت ساری بلیاں تھیں. بلی کے بارے میں جو گورا کہتا ہے وہ کہتا ہے اٹ ہیز 9 lives. اچھا, وہ عمارتوں سے چھلانگ مارے گی کچھ بھی نہیں ہوگا, کہیں سے گرے گی کچھ نہیں ہوگا. 9 دفعہ وہ گرے گی نا, کسی سوسائڈل اٹیمپٹ سے بھی تو بچ جائے گی. 10ویں دفعہ کہیں جا کے اس کو وہ فوت ہوگی. بلی اتنا, کسی دن ہم بلی کے اوپر خاص ڈسکشن کریں گے, لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ قصاب بھی ترستا ہوگا
کہ وہ بلی آئی کیوں نہیں, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس دن جس دن بلی نہیں آئی اس دن اس کی سیل اتنی نہیں ہوگی. صحیح. یہ ڈائریکٹ انڈیکیٹر ہے بلی. آپ کو مجھ سے تو آپ واقف ہی ہیں, ہمارے گھر میں بہت ساری بلیاں ہیں. جی. میں تو خوش قسمت سمجھتا ہوں اس گھر کو جس گھر میں, ان گھر والوں کو جس گھر میں بلی, میری ان لوگوں سے نیچرل قربت زیادہ ہوتی ہے جس گھر کو کی طرف بلی رخ کر لیتی ہے. اچھا. میں سمجھتا ہوں نہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے کئی لوگوں سے ملتا ہوں, ان سے میرا تعلق بڑا اچھا ہوتا ہے, اور پھر میں کہتا ہوں یار کیا وجہ ہے کہ میرا اس سے کوئی اسپریچول اسٹیبلش ہو رہا ہے کنیکشن. پھر اچانک سے کہیں اس کے آس پاس بلی نظر آتی ہے, کہتا ہوں یہ کہاں کہتی ہے, یہ تو آتی رہتی ہے یا میں نے پالی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں اچھا اس لیے دیر از اے اسپریچول سائڈ ٹو اے کیٹ. اور جو گھر میں بلی پال کے بڑی کرتے ہیں نا, وہ تو اس چیز سے واقف ہیں. وہ ہمارے گھر میں جب مصیبت ٹلی ہے نا تو ہماری کوئی بلی فوت ہوئی ہے. اچھا. یہ اپنے اوپر مصیبت لے کے مر جاتی ہیں. اوکے. بہت اینڈ کی بات بتا رہا ہوں, جب یہ فوت ہو جاتی ہیں اس سے پہلے یہ بیمار ہو جاتی ہیں اور آپ کی بیماریاں اپنے سر پہ لے لیتی ہیں. سو مچ سو کہ یہ جب پاس آ کے ایک سرٹن آواز نکالتی ہیں, اس کے بارے میں آپ سائنس نے ریسرچ کی ہے کہ وہ ایسی سرٹن وائبریشن ہے, فریکوینسی ہے کہ وہ ہیل کرتی ہے آپ کو. آپ اپنے ساتھ بلی کو سلا لیں اور وہ اس کو آپ تھوڑا سا پیٹ کریں نا تو وہ آواز نکالتی ہے, خاص کمفرٹ کی آواز ہوتی ہے اس کی, وہ سونے لگتی. اس دوران آپ کو ہیل کر رہی ہوتی ہے, آپ کی بیماریاں ٹھیک کر رہی ہوتی ہے. میں تو ذاتی طور پہ بڑی بیماریاں دیکھی ہیں اور ان بلیوں نے مجھے ہیل کیا. اور جب میری بلی بہت زیادہ بیمار ہوئی ہے ان دنوں مجھے پتہ ہوتا تھا کہ یہ میری بیماری اس کے اوپر آئی, اور میں اس کی آسانی کے لیے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میں برداشت کر لوں گا, یہ تو مر جائے گی بیچاری. اور واقعی وہ مر جاتی تھی. اچھا, ویسے میں ان کی سینسز اتنی تیز ہوتی ہیں, مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی دور سے ٹریول کر کے دوبارہ پہنچ جائے گی. اور جب میں نے اس کو دیکھا, اچھا ویسے ہم کیونکہ یہ سارا دن تو نہیں رہتی ہے ہمارے گھر میں, شام کو آتی ہے, کبھی رات کو آ جاتی ہے. پیچھے ٹھنڈ تھی تو ہم اس کو جگہ دیتے تھے تاکہ یہ کمفرٹیبلی رات کو رک سکے. تو تھوڑا سا ہم مس بھی کرنے لگے کہ 2-3 دن ہو گئے, لیکن یہ خود ہی پہنچ گئی. اور میرے لیے اتنا شاکنگ تھا کہ یہ اتنی دور سے واپس کیسے آ گئی. اور ابھی پوڈ کاسٹ کرنے لگی تھی آپ کی. ہاں جی, اسی چیئر پہ آ کے بیٹھ کاسٹ ہونے لگی تھی. کیٹ کاسٹ. دریاب بھائی, سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور اگلے ہفتے پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور ایک سوال ہے, اگر ہم کوئکلی لے لیں کہ کسی گھر میں اسپیشل چائلڈ پیدا ہو تو یہ کوئی امتحان ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے کوئکلی. یہ تحفہ ہوتا ہے, امتحان سے آگے کی سٹیج ہوتی ہے. یہ گفٹ ہوتا ہے, بلیسنگ ہوتی ہے. اچھا. اور یہ بلیسنگ اب دیکھیں, ہم عالم ارواح کو بہت ڈسکس کرتے ہیں. عالم ارواح میں کچھ ارواح ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے کیا عالم ہے. ان کو تو ایگزیکٹلی پتہ ہے کس روح نے کس وقت بندہ بن کے اترنا ہے, کس وقت چلے جانا ہے, اور کس وقت برزخ میں جا کے کس وقت جنت میں. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو تو خالی نہیں پتہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی دکھا دیا ہوا یہ معراج پہ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ. اب جس گھر میں اسپیشل چائلڈ ہے نا, کسی بھی حوالے سے ایک ایسپیکٹ بھی اس کو اگر اسپیشل کرتا ہے تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ اسپیشل ہی ہے. ہم کم ہیں, وہ اسپیشل ہے, اسی لیے ان کو اسپیشل کہا جاتا ہے. وی آر انڈر پریولیجڈ, ہمیں کم عطا ہوئی ہے, اس کو اللہ نے زیادہ عطا کیا ہے, جس کی وجہ سے اس کو اسپیشل کی ٹرم دی گئی ہے. وہ گفٹڈ ہے, اس کو وہ بلیسڈ ہے. ہم امتحان میں ہیں. اب مثال کے طور پہ کسی بچے کی کوئی ایسی حص ہے جو اسپیشل کیٹیگری میں آ کے ہمارے کاغذوں میں وہ حص ویک ہے, تو اس حص کا تو اس کو وہ سوال ہی نہیں ہے, جواب ہی نہیں ہے, گناہ ہی نہیں ہے. اس حص میں تو وہ بخشا ہوا ہے. صحیح. ہم اس حص میں پھنسے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور پھنسے کیا ہیں, رہ گئے ہیں. یہ سچی بات ہے. صحیح. انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی حص کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یہ قرآن بھی کھول کھول کے کہتا ہے, اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. مطلب کہ یہ کنٹینیوس ٹینس کی گفتگو ہے تو پریزنٹ انڈیفینٹ, لیکن یہ کنٹینیوس رہے گا, کنٹینیول رہے گا, اور واقعی انڈیفینٹ ہے, کبھی بھی نہیں رکے گا انسان کی ناشکری کا ایلیمنٹ. جس کو وہ حص ہی نہیں ملی اس کی تو وہ شکر اس نے نہیں ادا کرنا نا.
اس نے کس چیز کا شکر ادا کرنا ہے کہ شکر ہے مجھے یہ حص نہیں دی. اب وہ تو اسپیشل بچہ ہے, اس کو تو نہیں پتا. جو اس کے گھر والے ان کو وہ شکر کریں گے کہ شکر ہے اس کو وہ اسپیکٹ نے دیے جن کو جو میرے جلائے جائیں گے, جو حصے میرے جلیں گے ان حصوں میں یہ جنت میں پایا جائے گا. یہ جنت کے ٹکٹ ہوتے ہیں. یہ ان کا گھر میں آنا اس گھر کے فضل کی پہلی گارنٹی ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, بلی جس گھر میں جا رہی ہے رزق کی گارنٹی ہے. یہ اسپیشل بچے جس گھر میں جا رہے ہیں, اب بہت ہی بد نصیب ہوگا وہ آدمی جو اس گفٹ کے آنے کے باوجود اپنی جنت پکی نہ کر سکے. ان بچوں کی سیوا, ان بچوں کی خدمت, ان بچوں کو پروان چڑھانا جس بھی لیول پہ وہ لے کے جا سکتے ہیں, تب تک جب تک وہ زندہ ہے نا, ماں باپ زندہ ہیں, تب تک وہ اس کی غلامی کریں تو یقین کریں وہ پر ہے. ایک عام صحت مند بچہ اگر آپ اچھے تربیت میں رخصت کر دیں دنیا سے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جنت کی گارنٹی دی ہے. تو یہ تو بہت خاص بچے ہیں. ان کے بارے میں کبھی ہم ڈسکس کریں گے کہ عالم ارواح میں یہ کیا ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں, کبھی ہم یہ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. یہ اگلی دفعہ کے لیے ہم سوال رکھ لیتے ہیں, نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں لے کے جائیں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. سر تھینک یو.